ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے، اس کو پڑھے سنے سمجھے، لیکن کام کی مشغولیات مصروفیات بسا اوقات موقع نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے ہم نے مختصر طور پر 50 منٹ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اہم گوشوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ نبی بننے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی۔ 20 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ محققین کے نزدیک یہ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، گرچہ مشہور عوام میں 12 ربیع الاول ہے۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور بعض روایات کے مطابق آپ کی امی جان نے آپ کا نام احمد رکھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے تو صاحبزادے کی نسبت سے آپ کا جو ایک بیٹا تھا ابو القاسم آپ کی کنیت ہوئی۔ والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور پردادا کا نام ہاشم تھا۔ نانا کا نام وہب، دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ تھا۔ آپ کے والد 10 بھائی تھے: عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو طالب، زبیر، حارث، مقوم، حجل، زرار اور آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ ان میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسلام لے آئے تھے۔ ابو طالب آپ کے نہایت ہی محسن اور پیارے چچا تھے، اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے، اور ابو لہب اسی قدر بدترین دشمن تھا۔ آپ کی پھوپھیاں 6 تھیں: ام حکیم، عاتکہ، برہ، امیمہ، اروا، صفیہ۔ ان میں سے حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا تھا اور ام حکیم آپ کے والد کی جڑواں بہن تھی۔ آپ کا خاندان والد کی طرف سے اس طرح ہے: عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، انہی کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور والدہ کی طرف سے آپ کا خاندان کلاب پر جا کر مل جاتا ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کی وفات ہو گئی۔ ولادت کے بعد پہلے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی نے اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب کے دستور کے مطابق پھر آپ کو دیہات کی ایک عورت حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے 2 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ 2 سال تک حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہونے والی برکتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حلیمہ کی خواہش پر آپ کی والدہ نے مزید 2 سال ان کو اور مہلت دے دی۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال اور حضرت حلیمہ کے ساتھ گزارے۔ آپ کے رضاعی بھائیوں بہنوں یعنی حضرت حلیمہ کے بچوں کے نام عبداللہ، حذیفہ، انیسہ اور شیمہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی والد یعنی حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ حضرت سویبہ اور حضرت حلیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ایمان لائی۔ حارث بن عبد العزیٰ، عبداللہ اور شیمہ کو بعد میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت آمنہ کا میکہ مدینہ منورہ میں تھا، جس کو اس وقت میں یثرب کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ کی وہیں وفات ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت آمنہ اپنے صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی وفادار باندی حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف گئی اور واپسی میں ابوا
نامی جگہ پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی۔ حضرت ایمن بھی آپ کا بڑی اچھی طرح خیال رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد ماں ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا نے بھی وفات پالی۔ آپ کے دادا کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ علیہ السلام کو ابو طالب کے حوالے کر دیا اور تا دم آخر آپ کے پیارے چچا ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا۔ عرب کے عام دستور کے مطابق آپ علیہ السلام نے بچپن میں بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے ضد کرنے پر آپ علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ راستے میں تیمہ نامی جگہ پر قیام کا موقع ہوا۔ وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا جو ایک بڑا عالم ہوتا ہے، عیسائیوں میں اس کو راہب کہتے ہیں۔ اس نے آپ علیہ السلام کے اندر آخری نبی ہونے کی نشانیاں دیکھی۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر شام کے یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا تو کہیں آپ علیہ السلام کی جان کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ بحیرہ راہب کی تمنا پر آپ کے پیارے چچا نے آپ علیہ السلام کو واپس کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش پر ان کا مال لے کر آپ علیہ السلام نے ملک شام کا پھر دوبارہ سفر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سفر میں بہت زیادہ نفع کمایا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا۔ واپسی پر اس نے بہت اچھے تاثرات پیش کیے۔ آپ علیہ السلام کی دیانت و امانت سن کر اور میسرہ کے ذریعے آپ علیہ السلام کے احوال کا تفصیلی جائزہ لے کر حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق 28 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کے مشورے سے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا۔ ایک بار مکے میں ایک باہر سے آدمی تجارت کے لیے آیا۔ مکے کے ایک سردار نے اس تاجر کا سارا مال ادھار لے لیا اور پھر دادا گیری دکھاتے ہوئے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر اس نووارد اجنبی مسافر نے تاجر نے مکے کے لوگوں سے گہار کی تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اس مقصد سے کچھ لوگ جمع ہوئے کہ سب لوگ مل کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو یہ ایگریمنٹ اتنا پیارا تھا، اتنا پسند تھا کہ آپ علیہ السلام نبی بننے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اب بھی مجھے ایسے معاہدے کی طرف، ایسے ایگریمنٹ کی طرف بلایا جائے تو میں اسے قبول کروں گا اور اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو خانہ کعبے کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ مکے کے سرداروں نے مل کر یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم اس میں کوئی حرام کا مال استعمال نہیں کریں گے۔ اب کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو مختلف قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر ایک قبیلہ، ہر ایک خاندانی چاہتا تھا
کہ یہ عزت ہمیں نصیب ہو کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں۔ لڑائی ہونے کے بالکل قریب تھی کہ مکے کے ایک بڑے معمر بزرگ امیہ ابن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ کل جو آدمی سب سے پہلے کعبے میں آئے، کعبے کے دروازے سے سب سے پہلے جو آدمی آئے گا وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا فیصلہ کرے گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے آنے والے آپ علیہ السلام تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کا فیصلہ اس طرح کیا کہ آپ نے ایک چادر منگائی، اس کے درمیان میں پتھر کو رکھا اور ہر قبیلے سے ایک نمائندہ ریپریزنٹیٹیو کو طلب کیا اور ان سب سے کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ تک لے جائے جہاں اسے رکھنا تھا۔ پھر جب وہاں پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح نبی بننے سے پہلے ہی آپ نے مکے میں ایک ہونے والی خونخوار جنگ کو روک دیا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ علیہ السلام نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو گناہ کا ہو یا جو شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ علیہ السلام کے خصوصی احباب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حکیم بن حزام اور حضرت زماد ابن ثعلبہ تھے۔ یہ سبھی بعد کو مشرف باسلام ہوئے۔ خوش اخلاقی اور سچائی کی وجہ سے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگ آپ علیہ السلام کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی تھی۔ 40 سال کی جب آپ قریب ہوئے تو آپ میں ایک تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو تنہائی پسند ہو گئی۔ آپ تنہائی کو اختیار کرتے، تنہا رہتے۔ مکے کے قریب ایک پہاڑی حرا کی بلندی پر واقع غار میں جا کر کئی دنوں کے لیے قیام پذیر ہو جاتے اور لگاتار مسلسل غور و فکر میں مشغول رہتے، اور آپ علیہ السلام کعبے کی طرف دیکھتے رہتے۔ حرا کی پہاڑی مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، جس کی اونچائی تقریباً 2000 فٹ ہے۔ اس پر موجود یہ غار، اس میں آپ علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ایسے مبشرات اور خواب نظر آنے لگے کہ جو دن کے اجالوں میں حقیقت بن کر بالکل سچ ہو جاتے تھے۔ اسی درمیان ایک رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر اقرأ بسم ربک کی ابتدائی 5 آیات آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے تھی۔ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق 14 اگست 610 ہجری عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام اس واقعے سے گھبرا گئے، گھر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر فرمایا۔ یہ پوری تفصیل بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی کہ آپ علیہ السلام تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، مہمانوں کو پناہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو ضائع برباد نہیں کریں گے۔ مکے میں تورات اور انجیل کے ایک بڑے عالم ورقہ ابن نوفل تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور انجیل کا سریانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو ان کے پاس لے گئی اور ان سے پوری کیفیت سنائی۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے حالات سن کر اور خود سوالات کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ ورقہ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ علیہ السلام کو آپ کی قوم نکال دے گی۔
آپ علیہ السلام کو اس پر حیرت ہوئی۔ ورقہ نے کہا کہ جس آدمی کو بھی اس منصب سے نوازا گیا، نبوت عطا کی گئی، اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک پیش آیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام شروع کے 3 سال خاموشی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین حق کی طرف بلائیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں بطور خاص بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا۔ ابو لہب نے سختی سے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی اور تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے کم عمر کے باوجود آپ علیہ السلام کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام نے تمام مکے کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر ان کو اس پہاڑی کے پاس بلایا اور مکے کے قدیم دستور کے مطابق آواز لگائی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا، اور امانت دار پایا یا خائن؟ سبھوں نے کہا کہ آپ تو صادق ہیں اور امین ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اسے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، اگرچہ ظاہر میں یہ خبر صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے اور رسالت کی دعوت کو پیش کیا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے سنتے ہی آپ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور اس وقت کسی آدمی نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ اس طرح آپ علیہ السلام لوگوں کو ایک ساتھ بھی اور اکیلے اکیلے بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ مکے میں 13 سال گزارے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کے پیغام پر لبیک کہا۔ ابتدائی دور میں جن لوگوں کو اسلام کا شرف حاصل ہوا ان کو سابقون اولون بھی کہا جاتا ہے۔ نبی بننے کے 6 سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت قوت پہنچی، اس لیے کہ دونوں حضرات بڑے جری اور بڑے بہادر تھے۔ مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کو اور خاص کر اسلام قبول کرنے والے غلاموں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن سب کے سب اسلام پر ایمان پر ثابت قدم رہے۔ جن غلاموں کو سخت تکلیفیں پہنچائی گئی ان میں حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت زبیر، حضرت حمامہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اللہ کے راستے میں جن کا پہلا خون ناحق بہایا گیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں ابو جہل نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جو لوگ غلام نہیں تھے ان کو بھی کچھ کم تکلیفیں نہیں دی گئی۔ ان تکلیف اٹھانے والوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ علیہ السلام کے مکان کی دونوں جانب ابو لہب اور عقبہ ابن ابو معیط کا مکان تھا۔ یہ دونوں پڑوسی آپ کے گھر میں گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینک دیتے۔ آپ علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نبوت سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں عقبہ اور عتبہ سے منسوب تھی۔ ابو لہب نے آپ علیہ السلام پر دباؤ ڈال کر
یہ نسبتیں توڑ دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہتی رہتی۔ آپ علیہ السلام کی عداوت میں، دشمنی میں ابو جہل، عقبہ ابن ابو معیط اور ابو لہب خاص طور پر سب سے آگے رہتے تھے۔ دشمنی میں اور تکلیفیں پہنچانے میں جب مکے والے تھک گئے اور دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام اور مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے، ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، تو پھر دوسرا حربہ اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام کو یہ پیشکش کی، یہ آفر کیا کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو مکے کے لوگ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، دولت چاہتے ہیں تو سب لوگ مل کر دولت اکٹھی کر دیں گے، اور کسی حسین لڑکی سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو ان سے نکاح کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور انہیں دین کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی، اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اسی طرح کے آفر پیش کرنے پر فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو گے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو گے، تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب مکے والوں کی شرارتیں بڑھتی رہی تو نبی بننے کے 5ویں سال میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کر حبشہ ملک میں جانے کی اجازت دے دی، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ چنانچہ 5 نبوی میں یعنی نبی بننے کے 5 سال بعد مطابق 614 عیسوی میں 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کے لیے روانہ ہو گئی، یعنی یہ ان کی پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ جانے والے لوگوں کو کسی طرح یہ غلط خبر پہنچی یا پہنچائی گئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ واپس آ گئے، لیکن مکے میں تو مسلمانوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا تھا اور بھی بڑھ چکا تھا۔ اس لیے نبوت کے 6 سال کے شروع میں آپ علیہ السلام نے دوبارہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں جمع ہو گئی۔ انہی جانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مکے کے لوگوں نے پہلے تو ہجرت کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کی، اور جب روکنے میں ناکام ہو گئے تو ان کا پیچھا کیا، لیکن جب اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکی تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جو سردار تھا، اس کے پاس بہت سارے پیغام بطور رشوت بھیجے کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو اپنے یہاں سے نکال دے، لیکن اس نے مسلمانوں کی باتوں کو سن کر مسلمانوں کو وہاں امن و سکون کے ساتھ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ حبشہ کا بادشاہ اس وقت میں ایک عیسائی تھا۔ نبی بننے کے بعد یہ 7واں سال تھا کہ ایک اہم ترین واقعہ یہ پیش آیا کہ مکے کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا کہ نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا، نہ ان سے کوئی رشتہ ناتا رکھے گا۔ اس طریقے سے 3 سال تک آپ علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے بائیکاٹ کو برداشت کیا، جس میں آپ علیہ السلام نے اور آپ کے ماننے والے مسلمانوں نے بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا۔ بچے بھوک سے روتے تھے، بلکتے تھے، اور مکے کے ظالم لوگ ان کے رونے کی آواز سن کر کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ اب نبوت کا 10واں سال تھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 بڑے حادثات پیش آئے۔ ایک یہ کہ 11 رمضان المبارک 10 نبوی میں یعنی نبی بننے کے 10ویں سال میں آپ علیہ السلام کی رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اس غم سے آپ باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ آپ کے پیارے شفیق چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اب اہل مکہ کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر آپ علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والا اور آپ کو تسلی دینے والا
کوئی نہیں رہا، یہی دونوں حضرات تھے کہ گھر میں آپ کی بیوی آپ کو تسلی دیتی اور باہر ابو طالب آپ کی گویا سپورٹ کرتے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو ان دونوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر بڑا صدمہ ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اس سال کو غموں کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے طائف کا سفر کیا، جب دیکھا کہ مکے والے کسی بھی طریقے سے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ نیت تھی کہ شاید طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن طائف کے لوگوں کا سلوک تو مکے والوں سے بھی برا ثابت ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے نالین شریفین میں خون کی تہیں جم گئی۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سفر 27 شوال 10 نبوی ہجری میں ہوا تھا، یعنی نبی بننے کے 10ویں سال میں۔ اسی سال 10 نبوی میں رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مکے سے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں آپ علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ اللہ نے اپنے حکم سے ان نبیوں کو وہاں پر اکٹھا کیا۔ ان نبیوں کو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے، 7 آسمان کی سیر کرائی۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ اور بھی دوسرے نبیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اور جنت اور دوزخ بھی دیکھے۔ اس موقع سے آپ علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض کی گئی، جو بار بار کی ریکویسٹ پر 5 کر دی گئی۔ اسی موقع پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ابو جہل اور اہل مکہ نے اس واقعے پر خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ کیا کوئی ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب تصدیق فرمائی کہ اگر محمد یہ بات کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور آخر صدیق قرار پائے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایسے موقع پر بھی تصدیق فرمائی جبکہ بڑوں کے پیر لڑکھڑانے کے قریب تھے۔ حج کے موقع سے عرب کے کونے کونے سے لوگ مکہ اور مینا پہنچتے تھے، اور آپ علیہ السلام ہمیشہ ان پر دعوت حق پیش فرماتے تھے۔ سن 10 نبوی میں آپ علیہ السلام کی ملاقات مدینہ کی ایک جماعت سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اور 4 مردوں اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ آئندہ سال حج کے موقع سے دوبارہ اہل مدینہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ 12 آدمی تھے، جن میں سے 5 گزشتہ سال کے ایمان والے تھے، اور پھر آئندہ سال 13 نبوی میں 73 مرد اور 2 عورت مسلمان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان مسلمانوں کے لیے 12 نقبہ سردار بھی منتخب فرمائے۔ اس موقع پر یہ بات بھی طے کی گئی کہ اگر مسلمان اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے آتے ہیں تو مدینے کے لوگ مسلمانوں کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گے اور ان کو پناہ دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ مدینے کی طرف جانے لگے، یہاں تک کہ صرف چند مسلمان مکے میں باقی رہ گئے۔ آپ علیہ السلام بھی صدیق اکبر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے مکے جانے سے پہلے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی۔ مکے کے ہر گھرانے سے ایک مرد کو لے کر تلوار ہاتھ میں دے کر اس کو آپ علیہ السلام کے مکان کے چاروں طرف کھڑے کر دیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر سب مل کر حملہ کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کی اور آپ سب کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے اور کسی کو بھی آپ علیہ السلام نظر نہیں آئے۔
مدینہ منورہ جاتے وقت آپ علیہ السلام 3 دن تک سور نامی پہاڑ کے اونچے غار میں مقیم رہے۔ 3 دنوں کے بعد 1 ربیع الاول 13 نبوی بروز اتوار رات کو مدینے کی طرف نکلے۔ یہ قافلہ آپ علیہ السلام کا 4 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ایک آپ علیہ السلام، دوسرے صدیق اکبر، تیسرے حضرت ابو بکر کے غلام اور راستہ بتانے والا شخص عبداللہ ابن اریقط تھا۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی مطابق 20 ستمبر 622 عیسوی میں پیر کے دن آپ علیہ السلام مدینے کے قریب قباء نامی بستی میں پہنچے، جہاں آپ علیہ السلام 14 دن رہے۔ یہیں پر آپ علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور جمعے کی نماز پڑھی۔ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ علیہ السلام کی قیادت میں ادا کیا گیا۔ پھر اسی دن قباء سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں انصار نے بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اب آپ کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سامنے 2 اہم کام تھے۔ ایک تو مسلمانوں کی تربیت اور ان کی ٹریننگ تھا، دوسرے پورے عرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام نے مدینہ میں امن و امان اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش فرمائی اور اس سلسلے میں 2 اہم قدم اٹھائے۔ ایک تو مسلمان یہودیوں اور مدینہ کے دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ایک ریٹین ایگریمنٹ کرایا اور اس پر تمام لوگوں کے جو سردار تھے ان کے دستخط کرائے۔ اس معاہدے کا ایگریمنٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم سب آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر اور دخل نہیں کریں گے، اور اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے حملہ کرتا ہو یا یہودیوں کی وجہ سے حملہ کرتا ہو، تو سب ایک ساتھ مل کر مدینہ کی شہر کی حفاظت کریں گے۔ دوسرے آپ علیہ السلام نے مکے سے آنے والے مسلمان مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ وہ اس طرح کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا اور ان کے تمام تعلقات بھائی بھائی کی طرح رکھے گئے۔ اس سے جہاں بے سہارا مہاجرین کے لیے ٹھکانے کا انتظام ہو گیا، وہیں مدینہ میں محبت اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مدینہ میں آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد کی فکر کی اور 2 یتیم بچے حضرت سہل اور حضرت سہیل کی زمین خرید کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہی مسجد مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہوئی، جس کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مسجد کہلاتی ہے۔ مکے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ میں امن و سکون سے رہ رہے ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان جو ہمارے بھائی تھے، ہمارے غلام تھے، وہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور وہاں پر امن و سکون کے ساتھ میں رہے۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی پلاننگ بنانی شروع کر دی۔ اب تک مسلمانوں کو اجازت تھی کہ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تو تم اس کو برداشت کرو، اس کا جواب مت دو، لیکن اب مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے میں اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ جد و جہد کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اسی کو جہاد کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کر رہا ہے تو اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے آگے بڑھ کر اور وہیں پر رہ کر بھی دونوں طرح مقابلہ کرنے کو ہی جہاد کہتے ہیں۔ تو مدینے آنے کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت مل گئی۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، لیکن مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر پہلا باقاعدہ حملہ رمضان شریف 2 ہجری میں ہوا۔
یعنی مدینہ آنے کے 2 سال بعد مسلمانوں کو اطلاع ہوئی، وہ بھی آگے بڑھے اور مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، لیکن اس جنگ میں مسلمان اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین میں سے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قید کر لیے گئے۔ اس طرح حق اور باطل کی پہلی لڑائی میں اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد بھی مکے کے لوگوں نے کبھی انتقامی جذبے کے تئیں اور کبھی مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے بار بار مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ احد کی لڑائی پیش آئی جس میں مسلمانوں کو بھی بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ لیکن مکے کے لوگ جان گئے تھے کہ مسلمانوں کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، گرچہ ان کی تعداد بہت معمولی سی تھوڑی سی ہے۔ اسی لیے ہجرت کے 5ویں سال میں مکے کے لوگوں نے آس پاس کے علاقوں سے بھی تعلق قائم کیا اور مدینہ کے یہودیوں سے بھی سانٹھ گانٹھ کی اور 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا۔ یہودی جن کا مسلمانوں سے ایگریمنٹ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے غداری کی اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی مدینہ کی حفاظت کی اور دشمن واپس بھاگے۔ اس جنگ میں مشرکین کی فوج 10,000 سے بھی زیادہ تھی اور ایمان والوں کی کل تعداد 3,000 تھی۔ 8 مشرکین مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو دشمنوں نے تقریباً 1 مہینے تک گھیرے رکھا، لیکن اخیر میں وہ شرمندہ ہو کر اور پسپا ہو کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اسی غزوے کے اندر آپ علیہ السلام کی اور مسلمانوں کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ یہود کی اس غداری کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کو مدینے سے نکالنے کا حکم دے دیا، جس پر کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ ہجرت کے 6 سال آپ علیہ السلام عمرے کے لیے 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکے کا رخ کرتے ہیں۔ مکے میں قدیم روایات کے مطابق عمرے سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، اس لیے مسلمان احرام باندھ کر مدینے سے نکلے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ پھر بھی مکے کے لوگوں نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ آپ علیہ السلام چونکہ امن و شانتی چاہتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے مکے والوں کی شرطوں پر ایگریمنٹ کر لیا۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ کرنے کے بجائے آئندہ سال عمرہ کریں گے، اور ایک شرط یہ تھی کہ 10 سالوں کے لیے دونوں فریق یعنی مکے والے اور مدینے والے آپس میں نہیں لڑیں گے، اور آس پاس کے قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جو مکے والوں کے ساتھ رہنا چاہے وہ مکے والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے، اور جو مدینے والوں کے ساتھ چاہے وہ مدینے والوں کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہے، کسی پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ 10 سال کی جو یہ مدت ملی کہ جس میں آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اب تک مسلمانوں کا سارا وقت آپس کی لڑائی میں گزر رہا تھا، اور دور دراز تک اسلام کا پیغام پہنچنے کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اب آپ علیہ السلام نے دور دراز کے علاقوں میں بادشاہوں کے پاس، سرداروں کے پاس، امیروں کے پاس اسلام کا اور اللہ کے پیغام کو بھیجا، جس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا، اور آئندہ سال 1400 کے بجائے 10,000 مسلمان آپ علیہ السلام کی کمانڈ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں کھلی فتح فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اور کئی جنگیں ہوئی، اب یہودیوں کے ساتھ بھی ہوئی اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوئی۔ یہاں پر جو قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے نام سے یہ سمجھوتا مشہور ہے۔ لیکن ابھی 2 سال ہی گزرے تھے،
کہ مکے کے لوگوں نے غداری کی اور اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، جس میں کہ یہ تھی شرط کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، لیکن مکے کے لوگوں نے اس کو وفا نہیں کیا اور غداری کی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے مکے اپنے ایک سفیر کو بھیجا اور 3 باتوں کی پیشکش کی، 3 آفر مکے کے لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ تم مکے والے ان لوگوں کو مال عطا کریں جن کو انہوں نے قتل کیا ہے، یا اپنے دوستوں سے اپنا تعلق توڑ لیں جنہوں نے ان کمزوروں پر ظلم کیا ہے، یا پھر صلح حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ مکے کے لوگوں نے کہا غرور میں آ کر کہ ہمیں پہلی 2 باتیں منظور نہیں ہے، صرف تیسری بات منظور ہے۔ اس طرح بنو خزاعہ کی حمایت میں مسلمانوں کو مکے پر فوج کشی کرنی پڑی۔ چنانچہ 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ علیہ السلام مکے کی طرف بڑھے۔ آپ علیہ السلام جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے ہر طرح کوشش کی کہ قتل و قتال کی نوبت نہ آئے۔ بالآخر پرامن طریقے پر مکہ فتح ہو گیا۔ کہیں کہیں اہل مکہ نے رکاوٹ کی، اس میں چند مشرکین مارے گئے جن کی تعداد اکثر مورخین کے بقول 13 ہے، نیز 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے 8 سال بعد اس شہر کو فتح کر لیا جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا، اور وہ بھی صرف 15 آدمیوں کے نقصان کے ساتھ۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا واقعہ، ایسی لڑائی ہوگی کہ جس میں جانی مالی نقصان کے بغیر اتنے کٹر دشمنوں کے شہر کو فتح کیا گیا ہو۔ مکے کی فتح کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ کی تربیت اور شریعت کے احکام کی تعلیم نیز دین کی دعوت میں یکسو ہو گئے۔ عبادات، معاملات، گھریلو زندگی، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات وغیرہ سے متعلق احکام اور قوانین مدینے ہی کی 10 سالہ زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ آئندہ سال رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں کی لڑائی اب دنیا کی سپر طاقت سے تھی، لیکن اللہ نے ان دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب داخل کیا۔ مسلمان مدینے سے بڑی تکلیف اٹھا کر لڑنے کے لیے پہنچے، لیکن عیسائیوں کے دل پر مسلمانوں کا ایسا رعب طاری ہوا کہ سپر طاقت ہونے کے باوجود بھی، سپر پاور ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے سامنے جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اس طریقے سے اللہ نے غزوہ تبوک میں بھی گویا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ اب سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدیق اکبر کو امیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نمائندہ بنا کر 300 صحابہ کے ساتھ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ ہجرت کے 9ویں سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی دعوت اب عرب اور جزیرۃ العرب سے باہر دنیا کے دوسرے خطوں میں پہنچ چکی تھی، اور مختلف جنگوں کے ڈیلیگیشن اور قبائل اپنی خوشی سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور اسلام قبول کرتے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کی زیر نگرانی ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ کی جاتی۔ بہت سارے وفود، ڈیلیگیشن، جماعتیں اس سال مدینے میں آئی، اسی لیے اس کو جماعتوں کا سال یعنی عام الوفود کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں 100 سے زیادہ جماعتیں اس سال میں آئی ہیں۔ آئندہ سال ہجرت کے 10ویں سال میں آپ علیہ السلام نے حج کیا اور تمام مسلمانوں سے خواہش فرمائی کہ وہ بھی حج میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کا یہ آخری حج تھا اور عام صحابہ سے آخری ملاقات تھی، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے مینا، مکہ اور عرفات میں بڑے بلیغ خطبے دیے، بیان کیے۔ یہ گویا آپ علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے وداعی بیان تھے۔ خود عرفات کا خطبہ وہ یادگار خطبہ ہے جسے بنیادی انسانی حقوق کا چارٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس حج میں آپ علیہ السلام کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام موجود تھے۔ اکثر مؤرخین نے 1,24,000 کی تعداد لکھی ہے، بعض حضرات نے 1,44,000 تک بھی لکھی ہے۔
ہجرت کے 11ویں سال 29 صفر پیر سے آپ علیہ السلام کی بیماری کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بیماری میں کئی دنوں آپ علیہ السلام جماعت سے نماز نہیں ادا کر سکے اور آپ علیہ السلام کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن چڑھتے 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آخری فقرہ، آخری کلام، آخری بات جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی وہ یہ تھی، انت الرفیق الاعلی۔ تجہیز و تکفین منگل کے دن ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین پر لوگوں نے تنہا آپ علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی۔ 4 شنبہ کو آدھی رات میں تدفین عمل میں آئی۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا نکاح آپ کے نبی بننے سے 15 سال پہلے ہوا۔ دوسری بیوی حضرت سودا ہیں، جن کا نکاح آپ علیہ السلام کے نبی بننے کے 10 سال بعد ہوا۔ تیسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کا نکاح بھی شوال 10 نبوی میں ہوا، یعنی نبی بننے کے 10 سال بعد۔ چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح مدینے جانے کے 4 سال بعد یعنی سن 4 ہجری میں ہوا۔ پانچویں بیوی حضرت زینب بنت جحش ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں، جن کا نکاح بھی صفر کے مہینے کی 4 ہجری میں ہوا۔ چھٹی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح بھی 4 ہجری میں ہوا۔ 7ویں بیوی حضرت زینب بنت جحش ہیں، جن کا نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ 8ویں بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ہوا۔ 9ویں بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح 6 ہجری میں ہوا۔ 10ویں بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح 7 ہجری میں ہوا، اور 11ویں بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح 7 ہجری میں ہوا۔ آپ علیہ السلام کے 4 صاحبزادیاں تھیں اور 3 صاحبزادے تھے۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، اور آپ کی صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت ام کلثوم، ان کا حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین، 2 نور والے کہتے ہیں۔ چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور آپ ہی سے حضور علیہ السلام کی نسل چلی۔ تینوں صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے سوا آپ علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہیں، پیٹ سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ آپ کے نواسوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زینب کے یہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو العاص تھا۔ چوتھے حضرت عبداللہ تھے، یہ حضرت رقیہ کے بطن سے پیدا ہوئے لیکن یہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ اور 5ویں حضرت محسن تھے جو حضرت فاطمہ کے یہاں پیدا ہوئے، والد کا نام آپ کے بھی علی ابن ابی طالب تھا، یہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت حسن حضرت حسین کی اولاد آگے چلی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی بہت سے صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ ان میں 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔
نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی، نمبر 5 حضرت زبیر بن العوام، نمبر 6 حضرت طلحہ، نمبر 7 حضرت سعد، نمبر 8 حضرت سعد ابن زید، نمبر 9 حضرت عبد الرحمن ابن عوف، نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے نقشے پر، آپ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اطاعت رسول، اتباع رسول، شفاعت رسول، حب رسول، زیارت رسول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔